बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती है उन आँखों पर जो हदायत पर नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हदायत की राह पर गमज़न हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो इंशाल्लाह आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये मेरे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये सेशन जो है इसको कंसिडर किया है। और सेशन का नाम है, जो आज का टॉपिक है उसका नाम है लोअर योर गेज़। अपनी नज़रों की हिफाजत, अपनी नज़रों को कैसे झुकाना है और उनकी कैसे हिफाजत करनी है। तो ये बड़ा ही एक प्रोफाउंड टॉपिक है। ऑब्वियसली हमारी यंग जनरेशन के अंदर ये फितना बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि वो बहुत सारे गुनाहों की तरफ, मेजर और माइनर सिंस की तरफ जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मेन वजह यही होती है कि अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाते। तो हम इंशाल्लाह इस्लाम की रूह से पहले बात करेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, और फिर हम कुछ स्टोरीज़ भी बीच में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट्स की कौन कौन सी स्टोरीज़ है और आम इंसानों की कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं जिसकी वजह से वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस चुके। और प्रॉफिट्स की वो भी स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने अपनी हिफाजत की, अपनी नज़रों की हिफाजत की, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत की, और उसके बाद वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही मुकर्रम, मज़ीद उनके रैंक्स जो हैं वो बढ़ गए। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं और डाइसेक्ट करते हैं कंप्लीट डेप्थ के अंदर। तो सबसे पहले कुरान पाक की रूह से बात करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में क्या कहते हैं नज़रों की हिफाजत के बारे में। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे हैं कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये इनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं खुदा इनसे खबरदार है। ओबियसली सूरह नूर की आयत नंबर 30 है, जो कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत आयत है और मोमिन मर्दों के लिए बात की गई है। इसमें बेशक मुसलमानों के लिए भी बात हो सकती है और मोमिन मर्दों के लिए। मोमिन इंसान वही होता है जो गुनाहों से बचता है, परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, उसके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस होती है, उसके अंदर आखिरा कॉन्शियस होता है, वो उखरवी दुनिया को ज़्यादा जो है वो कंसिडर करता है। तो मोमिन मर्दों की बात हो रही है, मुसलमानों के लिए भी ऑब्वियसली बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन मोमिन जो है एक हायर रैंक है। तो मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि हर मोमिन मुसलमान होता है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। तो मोमिन बनने की तरफ हमने कोशिश करना है कि उस तरफ कदम बढ़ाना है। सो मोमिन मर्दों के लिए और आम मुसलमानों के लिए ये बात दोनों के लिए कही जा रही है कि अपनी नज़रें नीची रखा करें, अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें। क्यों? क्योंकि हमेशा एक नज़र से ही आप बड़े फितने में मुब्तला होते हैं। ऑब्वियसली आज के दौर में अब जब आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ही आपके अंदर डिफरेंट फीलिंग्स डेवलप होती हैं अपोजिट जेंडर के बारे में। आपकी नज़रें कभी कभी गलत चीज़ों की तरफ भटक रही होती हैं, गलत कंटेंट की तरफ भटक रही होती हैं। तो अल्लाह ताला के साथ यही फरमा रहे हैं कि नज़रों को झुका लो। नज़रों को झुका लो से मुराद ये भी है कि अगर आपके सामने कोई गलत चीज़ इंटरनेट पे आपके सामने आ चुकी है, तो आप फ़ौरन उससे रिफ्रेन करें, उससे बचें, उसको बंद कर दें। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहें। ऑब्वियसली जब आप उसको कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो वो मज़ीद आपको, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उसको ट्रिगर करेगी, या आपकी टेम्पटेशंस को या आपकी डिज़ायर्स को ट्रिगर करेगी। आगे अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे हैं कि जब आप नज़रों की हिफाजत करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन फिर उसके साथ साथ ये भी करना है कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स की भी हिफाजत करनी है। प्राइवेट पार्ट्स को भी आपने जो है वो मलूज़ खातर रखने हैं, और उनको उनके ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ऑब्वियसली यू नो इट वेरी वेल, आई नो इट वेरी वेल दैट देयर आर सम सिंस दैट लीड अस टूवर्ड्स सेल्फ टेम्पटेशंस। ठीक है, सेल्फ आप कह लें कि प्लेजर की तरफ। सो ऑब्वियसली ये एक ऐसा टॉपिक है जो एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगर ये सेशन आपको समझ आ गया तो होपफुली अल्लाह ताला से अच्छा गुमान कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के साथ मज़ीद आपको बरकत अता फरमाएंगी, खैर अता फरमाएंगी, और आप इंशाल्लाह इन गुनाहों से बच सकेंगे। तो अल्लाह ताला के साथ आगे ये फरमा रहे हैं कि ये इनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, यानी कि जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं और अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं, ये उनके लिए बड़े पाकीज़गी की बात है। बहुत ही अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत ही एक प्यूरिफाइड सोल्स कंसिडर की जाती हैं, और फरिश्तों में भी उनका जिक्र किया जाता है। तो साथ ही ये भी बात बताई जा रही है शायद में कि जो काम ये करते हैं खुदा इनसे खबरदार है। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेल्फ प्रेयर, या समवन हैज़ अ लॉट ऑफ टेम्पटेशंस इनसाइड हिज बॉडी, ठीक है, और वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स एडल्ट्री, फॉर्निकेशन और इस तरह के स्टफ की तरफ। सो ऑब्वियसली कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें देख रही है, अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से खबरदार है, और अगर तुम इन चीज़ों की तरफ जाते हो तो शरीयत इस्लाम में इसका सख्त अजाब है और सख्त सज़ा है जब आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से खबरदार है, और अल्लाह ताला की ज़ात क़यामत के दिन आपसे इसका पूरा पूरा हिसाब लेंगे। सो ये एक आयत है, और इंशाल्लाह आगे जब हम अहादीस पे भी बात करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बात की गई है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि लोगों के लिए इनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया है, यानी औरतों और बेटों
اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، ہماری جتنی بھی ڈیزائرز ہیں، یہ ہمارے لیے بیوٹیفائی کر کے دکھائی گئی ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو اکثر یہ چیز سیشنز پہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو ہماری خواہشات بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو سیکریفائس کرتے ہیں یا ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذات نے جب خواہشات کی بھی ایک بات کی ہے تو سب سے پہلے بات کی ہے عورتوں کی محبت۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہماری ینگسٹرز، ہماری ینگ جنریشن سب سے زیادہ جو انکلائنڈ ہے وہ فیمیلز کی طرف ہے، اپوزٹ جینڈر کی طرف۔ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اتنا کنٹینٹ دکھا دیا گیا ہے، فیمیلز کو اتنا بیوٹیفائی کر کے دکھا دیا گیا ہے، ٹک ٹاک اور بلا بلا ایسی فضول ایپس کے اوپر آپ کو عورتوں کو ایسا بیوٹیفائی کر کے دکھا کے، اور وہ خود بھی دوسرے مردوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے بھی عذاب ہے اور ہمارے لیے بوائز کے لیے بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ مال جمع کرنے کی محبت، گھوڑوں سے مراد آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ گاڑیوں وغیرہ کی محبت، بائکس کی محبت، یعنی کہ جو بھی آج کل لگژریس ٹرانسپورٹ ہے اس سب کی محبت۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے آراستہ کر کے دکھا دی گئی ہیں، یعنی کہ بیوٹیفائی کر کے دکھائی گئی ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف آزمائش کے لیے آئے گئے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مختلف ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑے فتنے ہیں وہ تین فتنے ہیں: عورت کا فتنہ، دولت کا فتنہ اور شہرت کا فتنہ۔ اب یہاں پہ اگر لیٹ سے کوئی فیمیل اس سیشن کو سنتی ہیں تو ڈونٹ ٹیک اٹ آن دا رانگ سائڈ۔ ٹھیک ہے، آپ غلط چیز اس طرح نہ سوچیے گا کہ عورتوں کو یہاں پہ زیادہ وہ جو ہے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ سیشن، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی ہائی لائٹ کرنا اور نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی ہائی لائٹ کرنا۔ عورتوں سے مراد وہ عورتیں جو آج کے دور میں آپ کو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جو خود کو بہت زیادہ بیوٹیفائی کرتی ہیں مردوں کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، مردوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، ورگلانے کے لیے، غلط راستے پر لے کے جانے کے لیے، ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام جدھر مردوں کو نظریں جھکانے کا کہتا ہے، وہاں پہ ہی آن دا فلپ سائڈ آف اٹ عورتوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ پردہ بھی کریں۔ اس کی یہ چیز یہاں پہ اسلام میں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ نہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، نہ کسی اور دنیاوی انسان کی کوئی بات ہے کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ پردہ کریں، بلکہ یہ آپ کے خدا کا حکم ہے۔ اب خدا کا حکم ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کا حکم ہے، ہم اسی لیے اس کو فالو کرتے ہیں۔ حج کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پردہ کرنا ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوئی کسی دنیاوی انسان کی کوئی مداخلت یا کوئی اس کی بیچ میں اپنی ایڈ کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھیں، اگر خدا نخواستہ آپ خدا کی بات کو نہیں مان رہی اور پردے کی طرف نہیں جا رہی، تو آپ نعوذ باللہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوسچن کر رہی ہیں کہ ہم پردہ کیوں کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام جو ہے، اسلام یہی تو کہہ رہا ہے کہ مردوں کو ایک ڈیفرنٹ سائڈ انڈیپینڈنٹلی مردوں کو کہا گیا کہ تم نے نظریں جھکانی ہی جھکانی ہے، چاہے وہ عورت پردہ کر کے آئے، چاہے وہ عورت نہ پردہ کر کے آئے، تم نے جھکانی ہی جھکانی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ مرد تمہاری طرف دیکھے یا نہ دیکھے، تم نے نظریں جھکانی ہی جھکانی ہے، بائی ہوک اور بائی کروک، سوری، تم نے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک۔ تو سم ٹائمز یہاں پہ کچھ ایسی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کی فیمیلز بھی ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے تو نیت بڑی صاف ہے، ہماری تو نیت بڑی پاک ہے، تو ہم پردہ نہیں کرتی، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ہماری طرف راغب نہیں ہوگا، کوئی بھی ہماری طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا یا انکلائنڈ نہیں ہوگا۔ تو ٹو بی ویری آنیسٹ واٹ آئی کین ٹیل یو از کہ آپ کی نیت جتنی بھی صاف ہے، لیکن کیا آپ کی نیت حضرت عائشہ سے زیادہ صاف ہے؟ کیا آپ کی نیت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ السلام سے زیادہ صاف ہے؟ کیا آپ کی نیت حضرت ختیجہ سے زیادہ صاف ہے؟ کیا آپ کی نیت اور جتنی صحابیات تھی جنہوں نے اپنے دور میں پردہ کیا، جب بھی قرآن کی کوئی آیات نازل ہوتی تھی اور پردے کے کیٹیگوریکلی پردے کے حساب سے، تو وہ فوراً سے پردہ کر لیتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ وائی ایف اور بٹ، نو وائی ایف بٹ، وین اٹ کمس ٹو ٹاک اباؤٹ اسلام دیر از نو ایف وائی اور بٹ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو آپ نے اس پردے کو کرنا ہی کرنا ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، نہیں پڑھنی چاہیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے پردہ کرنا ہی کرنا ہے۔ عورت کے فتنہ، دولت کا فتنہ اور شہرت کا فتنہ، یہ تینوں فتنے آج کے دور میں بہت زیادہ ہے اور ہمیں ان سے بچنے کی خاص کوشش کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کچھ اور
چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ اب احادیث کی روح سے یہ جو دو احادیث میں نے اس میں ایڈ کی ہیں، ان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، شیطان کے کون سے ٹریپس ہیں، وہ کس طرح ہمیں ٹریپ کرتا ہے اپنے جال کے اندر۔ تو ثابت بنانی نے حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے، آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اسے بلا لیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تو نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو حدیث میں نے ایڈ کی ہے، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو آگے اب باتیں کریں گے وہ ساری ان حدیث اور ان سوری ان احادیث اور ان آیات کے ساتھ وہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تو آخری اس حدیث کا آخری جو لائن ہے اس پہ غور کیجیے گا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی کہ شیطان کو ہماری سٹرینثs بھی پتہ ہے اور ہماری ویکنیسز بھی پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر ٹائم رہتا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اسی طرح شیطان بھی رہتا ہے۔ اب وہ ہماری سٹرینثs کے اوپر تو کبھی بھی ورک نہیں کرے گا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کہاں سے آ کے، کس سائڈ سے آ کے اس انسان پہ وار کرنا ہے۔ اس کو ہماری ویکنیسز پتہ ہیں، وہ ہماری ویکنیسز کی طرف ہمیں ڈرائیو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے آگے جو حدیث ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث ڈالنے کا مقصد یہ ہے، شیطان ریلیٹڈ حدیث ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حیا کے اوپر، آپ کو پردے کے اوپر، آپ کو چیسٹٹی کے اوپر، آپ کو شرم و حیا کے اوپر بہت احادیث مل جائیں گی، لیکن آپ کو یہاں پہ ایڈریس کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ شیطان کا ایڈریس کرنے کا مقصد ہے کہ شیطان آپ کو کس طرح ڈرائیو کرتا ہے۔ یہ اگلی حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں۔ مقام جابیہ میں میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، لوگوں، میں تمہارے درمیان اسی طرح خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد آنے والے یعنی تبع تابعین کی، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ قسم کھلائے بغیر آدمی قسم کھائے گا، اور گواہی طلب کیے بغیر کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دے گا۔ خبردار، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم لوگ جماعت کو لازم پکڑو اور پارٹی بندی سے بچو، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے، دو کے ساتھ اس کا رہنا نسبتاً زیادہ دور کی بات ہے۔ جو شخص جنت کے درمیانی حصے میں جانا چاہتا ہو وہ جماعت سے لازمی جڑ جائے، یعنی کہ طور پر جڑا رہے، اور جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ اس حدیث کے اندر مختلف چیزوں کی طرف جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایڈریس کیا گیا مختلف چیزوں کی طرف۔ انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنا ہے اس پہ غور کرنا ہے، لیکن بہت سارے اسپیکٹس کی طرف غور کیا گیا، لیکن میں جو مین چیز جس کی طرف آپ کی اٹینشن لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اکیلا ہوتا ہے تنہائی میں، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک کامن حدیث ہے اور ہم لوگوں نے بچپن سے یہ سنی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہم لوگ سنتے ہیں۔ مرد اور عورت جب بھی، جتنے بھی نیک اور پارسا ہوں، جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ ایک مرد بہت نیک ہے، ایک عورت بہت نیک ہے، لیکن تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے، اور وہ شیطان ان کو برائی کی طرف ہی راغب کرے گا، انکلائنڈ کرے گا، وہ کبھی بھی ان کو نیکی کی طرف راغب نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ڈالنے کا یہی مقصد تھا کہ شیطان کے کس طرح کے ٹریپس ہوتے ہیں اور شیطان کس طرح سے آپ کو کن ٹیکٹکس کے ساتھ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے میں جب بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان احادیث کو، یہ ان آیات کو میں نے کیوں ایڈ کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ وہ جب ہم سٹوریز پہ بات کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ بیسیکلی حیا اور موڈیسٹی کے بارے میں ہے، یہ چیسٹٹی کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جس انسان کے اندر، جس مرد یا عورت کے اندر حیا ہے، شرم ہے، اس سے اس کے اندر بھلائی ہے، یعنی کہ وہ بھلائی کی طرف ہی انکلائنڈ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، نظروں کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ برائی کی طرف ہی انکلائنڈ ہوں گے، لیکن اگر آپ کے اندر حیا ہوگی اور آپ کوئی کانٹینٹ یا کسی فیمیل کو یا کسی میل کو، دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، اگر آپ کسی میل کو نہیں دیکھتے یا کسی فیمیل کو نہیں دیکھتے تو آپ انشاءاللہ بھلائی کی طرف ہی راغب ہوں گے۔ آگے میں ایک اور آیت جو ہے، حدیث جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے تو جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے کہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا کے شرمیلے تھے، اور اتنے زیادہ شرمیلے تھے کہ
कुंवारी लड़की سے زیادہ ان کے اندر شرم تھی، شرم و حیا تھی۔ اب یہاں پہ جب کوئی ایک ماڈرن دور کا کوئی یوتھ، یعنی کہ کوئی ینگسٹر جب اپنے کسی دوست کو جو بہت ہی انٹروورٹ ہے یا کہہ لیں کہ شرم و حیا کرنے والا ہے، جس کے اندر حیا پائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تم تو ہماری طرح کول ہی نہیں ہو، تم تو ہماری طرح اسمارٹ ہی نہیں ہو، تم تو لڑکیوں کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتے ہو، ان سے بات نہیں کرتے۔ تو بیسیکلی یہ جو ینگسٹر ہے یہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل رہا ہے۔ کس طرح سے چل رہا ہے کہ وہ شرمیلا ہے، ٹھیک ہے، وہ انتہا کا شرمیلا ہے، دیٹ از ویری گڈ، دیٹ از اے ویری گڈ سائن ان دیٹ اسپیسیفک پرسن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی ایسی چیز ناگوار گزرتی تھی جو شریعت کی حدود کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی تھی، یا کوئی ایسے کہہ لیں کہ نامحرم عورت ان کے سامنے آ جاتی تھی، تو وہ اپنے چہرے مبارک سے صحابہ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ مبارک یا تو جھکا لیتے تھے، اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے کہ ایک تو چہرے کو یعنی کہ نظروں کو جھکا لیتے تھے، یا پھر ان کے چہرے سے ان کے ایکسپریشن سے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ان چیزوں سے بچنے کی طرف پوری پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب ناٹ شیور یہ کس کا کوٹ ہے، لیکن حضرت علی کے ساتھ بھی کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں اور بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کوٹ یہ ہے کہ اپنا سر اٹھا کے جیو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اپنا سر ایسے اٹھا کے جیو کہ تم حق پر ہو اور کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نظریں جھکاؤ جب بھی آپ محفل میں جا رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا وہ یہی تھا کہ سر وہ جھکا کے چلتے تھے، لیکن ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، ان کے آس پاس جو ہو رہا ہوتا تھا وہ نہیں دیکھتے تھے، یہ ان کی حیات تھی، وہ ہمیشہ نظریں جھکا کے چلتے تھے۔ سو یہ بہت ہی پروفاؤنڈ احادیث اور آیات ہیں جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج کے ماڈرن دور میں ہم نے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے اور دین ہمیں کس طرح موٹیویٹ کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ماڈرن دور کے اندر کون سے ٹریپس ہیں شیطان کے جو آج شیطان ہمارے ساتھ پلے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آج کے دور میں آپ آ جائیں کہ آپ کے کالجز، یونیورسٹیز، ورک پلیس، فیملی گیدرنگز، پبلک پلیسز، انٹرنیٹ وغیرہ، ان سب کے اوپر آپ کو یہ فیمیلز کا فتنہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اور ڈونٹ ٹیک می رانگ اگین، فیمیل سے مراد وہ عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، جو بہت زیادہ خود کو بیوٹیفائی کر کے نکلتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں، فالوورز حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کی طرف انکلائنڈ ہوں۔ تو ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے، جو اچھی عورتیں ہیں ان کی ہم بالکل بھی بات نہیں کر رہے۔ سو کالجز، یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھ لیں، ورک پلیس کے اندر دیکھ لیں کہ کیسے، سیکنڈ پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے ایک کرونالوجیکل سیکوینس میں ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے پلے کیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے۔ سو شروع میں آپ کو کالجز، یونیورسٹیز، ورک پلیس، فیملی گیدرنگز، پبلک پلیسز کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر باتیں آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی ہیں، ہیلو ہائی سے، سلام سے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ باتیں سٹارٹ ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایک ہی گروپ میں ہیں، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں، ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، یا ہمارے باس نے ایک ہی پروجیکٹ دیا ہے، ایک ہی اسائنمنٹ دی ہے، ایک ہی پریزنٹیشن دی ہے، تو لیٹس ڈو سم ٹیم ورک۔ اب ٹیم ورک از فائن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، ٹیم ورک آپ کریں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں کہ لیٹس جسٹ گو فار دا ڈنر، لیٹس جسٹ گو فار سم ٹی کافی، ٹھیک ہے، کیفیٹیریاز میں جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ باتیں کرتے ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں فیملی میں کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں، کوئی انسان کہے گا میری لائف میں یہ آہستہ آہستہ وہ پرائیویٹ میٹرز ڈسکس ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ پھر مرد اور عورت اپوزٹ جینڈر کے اندر اٹریکشن بھی ہوتی ہے، تو اوبویسلی ہم دوسری جینڈر کی طرف آہستہ آہستہ اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ سمپتھائز کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑے سے کرٹیس ہو جاتے ہیں، ان کو کرٹیسی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ جو سمپتھائز والا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے اندر ہمدردی والا آہستہ آہستہ آتا ہے، جو کہ فیلنگز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو پرائیویٹ میٹرز ڈسکس کرتے کرتے، اچھا چلیں آپ اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتا ہوں، یہ پروجیکٹ انشاءاللہ آج شام کو ڈسکس کریں گے، رات کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری جو کمپنیز ہیں، جو کہ سیلولر کمپنیز ہیں، وہ کس طرح جو نائٹ پیکیجز ہیں وہ انٹروڈیوس انہوں نے کرا دی ہیں کہ نائٹ پیکیجز، رات کو دیر تک بات کرنا، وہ بیسیکلی کون سا رات کو ایسا بزنس ہے جو چل رہا ہوتا ہے اور جس سے پروفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کال سینٹرز کے علاوہ بیسیکلی، لیکن یہ نائٹ پیکیجز اسی لیے انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں کیونکہ شیطانی فتنہ ہے کہ لوگوں کو راتوں رات باتوں پہ لگائیں، راتوں رات ان کے اندر یہ چیزیں سٹارٹ ہوں۔ اوبویسلی یہ جو سیلولر کمپنیز ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن شیطان کہیں نہ کہیں وسوسہ ان کے اندر ڈالتا ہے کہ دیکھو پیسہ تم ایسے بنا سکتے ہو، ایسے بنا سکتے ہو، سو وہ پیسے، مال کی محبت کے اندر ہمارے اندر جو ہے آہستہ آہستہ یہ برائی انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نمبرز ایکسچینج ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کالجز، یونیورسٹیز، ورک پلیس میں آہستہ آہستہ ہائی فائیوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا اور یہ ایسے ہگ کرنا میں بھی، اور اس طرح کی چیزیں آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وہ فیلنگس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ فیلنگس پھر کیا کرتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو فزیکل اٹریکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اللہ معاف کرے
سارے آپ کو ایسے کیسز پتہ ہوں گے جب لوگ دے کمٹ میجر سینس لائک ایڈلٹری فورنیکیشن، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگیاں لوگ برباد کر لیتے ہیں، اور دے اوبویسلی جو نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چام رکھا ہے وہ ایڈلٹری اور فورنیکیشن میں نہیں ہے. تو جب یہ دے کمٹ سم میجر سینس ایڈلٹری اور فورنیکیشن، تو اس کے بعد ان کو پھر وہ جو ایک چام ہوتا ہے فزیکل اٹریکشن کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے جو نکاح کے بعد ایک اٹریکشن میں چام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دے دیو ڈن سم تھنگ بفور دا میرج وٹ واز سپوز ٹو بی ڈن آفٹر دا میرج. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے 99% کیا وہ 110% ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کی بعد میں شادیاں بھی نہیں ہوتی. یہ جو آپس میں محبت کرتے ہوتے ہیں اور ایڈلٹری اور فورنیکیشن کر لیتے ہیں، بعد میں شادی بھی نہیں کرتے اور بریک اپ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بریک اپ ان کو کیا کرتا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن پھر اس کو ہماری ینگ جنریشن کو سوسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے. سو یہ بڑا ایک سیکوینس میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے خدا نخواستہ اللہ معاف کرے یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی شیطان کس طرح سے ہمارے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں موٹیویشن دینی لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں سے، ان ٹریپس سے بچتے ہیں، ان کے لیے یہ لائن میں نے جب پڑھی تو مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ جب دین پہ چلنا جتنا مشکل ہو جاتا ہے، خدا کی طرف سے اجر اتنا ہی زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. جب ساری دنیا ایک غلط راستے کی طرف، میجورٹی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ مائنورٹی ایک صحیح راستے کی طرف چل رہے ہیں اور صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، تو اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ملٹیپل اجر دیں گے انشاءاللہ. وہ لاسٹ کچھ سیشنز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کوئلہ پکڑنے والی بات، اور ہم نے ایک کہا تھا کہ کس طرح سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو نیک دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اجر اور ثواب سے نوازیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں ایک اور چیز یہاں پہ چلے، ابھی میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ہم تبلیغ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اپوزٹ جینڈر کو. فار ایگزامپل کوئی فیمیل آپ کو کسی کامنٹ سیکشن میں ملتی ہیں کسی اسلامک پوسٹ کے اوپر، اور آپ آہستہ آہستہ ان کو تبلیغ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، دیکھیں میری بہن ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، دین یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، یوٹیوب، فیس بک، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجیس اسکالرز ہیں میل اور فیمیل جو ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک فتنہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ شیطان آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ تم تو دیکھو نیکی کا کام کر رہے ہو، تم تو تبلیغ کر رہے ہو، لیکن وہ تبلیغ ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو غلط راستے پہ لے کے جاتی ہے اور آپ اس لڑکی کے لیے ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو فیلنگس. اور کتنے ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں شروع میں اور بعد میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کی فیلنگس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اللہ معاف کرے، ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اب آ جائیں آگے سٹوریز کے اوپر، لیسنز، کچھ پروفاؤنڈ سٹوریز، کچھ ایسے لیسنز ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے کوٹ کروں گا اور کوشش کروں گا ٹائم تھوڑا شارٹ ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کو سم اپ کروں. تو سب سے پہلے تو سٹوری ہے حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی انبیاء میں سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی قوم میں ان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ قوم مجھے قتل نہ کر دے. تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے مصر کو چھوڑ کے، اپنے آبا و اجداد کی زمین کو چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے اور ایک جگہ کی طرف آنا سٹارٹ ہو گئے، بیابان کی طرف، جس کو کہتے ہیں مدائن. اردو میں مدائن کہتے ہیں، انگلش میں میڈین بھی کہتے ہیں. تو اس طرف آنا سٹارٹ ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کنویں پہ کچھ لڑکیاں تھیں، دو لڑکیاں تھیں اوفلی. تو وہ دو لڑکیاں جو تھیں وہ وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ان کا جو ریوڑ تھا، بکریاں وغیرہ اور بھیڑیں وغیرہ تھی. اب وہ انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ایک لمبی لائن تھی، بہت سارے مرد وہاں پہ کھڑے تھے جو اپنی بکریوں کے لیے وہاں سے پانی نکال رہے تھے کنویں سے. تو جو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ کھڑی ہیں، ہم اپنی بکریوں کے لیے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے، سو اس لیے ہم یہاں پہ کھڑی ہیں اور ہم پانی لے کر اپنی بکریوں کے لیے ان کی پیاس بجھائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایک اللہ کے نبی بھی تھے اور ایک اچھے اور زہد و تقوی والے انسان تھے، سو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اوبویسلی مرد تھے تو مردوں کی وہاں پہ پرائرٹی تھی کہ مرد پہلے پانی بھر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی نکال کے دیا، انہوں نے اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو وہ پانی پلایا. پھر وہ اپنے گھر واپس آئی تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو، پروفٹ جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کو بتایا کہ ہم نے ایک بہت ہی طاقتور اور بہت ہی ایک امانت دار انسان سے ملاقات ہوئی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، ہم ان کو کچھ اس کے عوض کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، کچھ ان کو کمپنسیشن دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے شعیب علیہ السلام کے پاس تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں، آپ کی ماشاءاللہ آپ کی امانت داری اور آپ کی طاقت کے بارے میں نے یہ قصہ سنا ہے اور اب ماشاءاللہ مجھے بہت ہی پرہیزگار بندے لگے ہیں. اب یہاں پہ ہونا یہ چاہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے عوض میں آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو کچھ آفرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ آفر یہ تھی کہ آپ 8 سال تک
اگر رہنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فیملی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ 8 سال تک آپ کو میری بکریاں اور ریوڑ چرانے پڑیں گے، یا اگر آپ چاہیں تو 10 سال تک بھی کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی جو ہے، میری بیٹیوں نے بتایا کہ آپ بہت ہی حیا والے انسان ہیں، یعنی کہ جب میری بیٹیاں یہ ریوڑ آپ جب آئے ان کے ساتھ، تو میری بیٹیوں نے بتایا کہ آپ ان کے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور آپ نے ان کو یہ چیز بولی تھی کہ مجھے راستے کے بارے میں گائیڈ کرتے رہیے گا، یعنی کہ عورت کے پیچھے انہوں نے چلنا پریفر نہیں کیا، حالانکہ ریوڑ ان کا تھا، وہ لیڈ کر سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چلوں گا آپ کا ریوڑ لے کے، آپ نے پیچھے سے مجھے گائیڈ کرتے رہنا ہے کہ کون سا راستہ ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس خوبصورتی اور اس حیا کو دیکھ کر ان کی بیٹی کا رشتہ، ایک نبی کی بیٹی کا رشتہ، ایک نبی کی بیٹی کا رشتہ ایک نبی کے ساتھ ہوا، یعنی کہ یہ ان کا ریوارڈ تھا۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جو یوتھ، جو ینگ جنریشن آج کے دور میں ان چیزوں سے بچتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی اجر دے سکتے ہیں۔ ایسے سے مراد انبیاء والا اجر تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بہت ہی خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن، یا اسی دنیا میں کسی نیک لڑکی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، کسی مالدار لڑکی کے ساتھ، اور نیک ساتھ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی شریعت اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ عورت کے اندر 3 4 چیزیں جو ہے وہ دیکھا کریں: اس کا حسن، اس کا جمال، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ چیز ہے۔ دوسری چیز اس کی مال و دولت ہے۔ تیسری چیز اس کا جو ہے وہ دین ہے، اور ایم ناٹ شیور چوتھی کیا چیز ہے، لیکن ٹاپ پرائرٹی جو آپ کی کسی رشتہ کر رہے ہیں تو ٹاپ پرائرٹی آپ کا دین ہونا چاہیے، یعنی اس عورت کے اندر اگر دین ہے تو دین جو ہے وہ چیز ہے، کیونکہ حسن جمال سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پیسہ مال و دولت شہرت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو دین ہوتا ہے، یہ دین آخرت تک انسان کے ساتھ آخری دم تک رہتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی یہ خوبصورت بات جو ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو حیات تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا ریوارڈ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے گھر میں رہنا سٹارٹ ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی بیٹی کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو اس کے بعد وہ 8 10 سال کے بعد پھر دوبارہ اپنے علاقے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور باقی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ بہت ہی ڈیٹیلڈ واقعہ ہے۔ دوسری سٹوری، دوسرے واقعہ کے اوپر میں آنا چاہوں گا، یوسف اور زلیخا کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ زلیخا دیکھیں، قرآن پاک میں یہ ورڈ کیٹاگوریکلی مینشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی حیا کرنے والی ہے، سب سے زیادہ جو حیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی حیا کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کیٹاگوریکلی حضرت مریم کے علاوہ کسی اور عورت کا ذکر قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملتا۔ قرآن پاک جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ قرآن پاک میں زلیخا ورڈ نہیں مینشن، صرف مینشنڈ ہے تو عزیز مصر کی بیوی، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے عزیز مصر کی بیوی یا عورت کہہ کے مینشن کیا گیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زیادہ تر تو کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حیا آتی ہے کسی عورت کا نام مینشن کرنے کی۔ مریم جو ہے ان کا نام مینشنڈ ہے، اور ہوپفلی حضرت آسیہ کا نام مینشنڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی پاک دامن عورتیں تھیں، اور یہ وہ 4 نوبل خواتین میں تھی جو جنت کے اعلیٰ درجات میں اور جنت کی بہترین خواتین میں سے ہیں۔ تو زلیخا جو ہے، ان کا یہ جو زلیخا نام ہے، یہ بیسیکلی اسرائیلیات، اسرائیلی جو نیریٹیوز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں جو ان کی طرف سے ان کی جو احکام شریعت ہے وہاں سے ہمیں زلیخا ورڈ ملتا ہے، ادروائز اسلام میں ہمیں زلیخا ورڈ نہیں ملتا۔ یہ علماء کا یہی جو ہے اس کے اوپر ورڈکٹ ہے کہ ہمارے اسلام میں زلیخا ورڈ نہیں ملتا، یہ ہمیں اسرائیلیات سے یہ ورڈ ملتا ہے۔ تو آپ کو ماشاءاللہ مجھے زیادہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا کیا تعلق تھا۔ یوسف علیہ السلام غلام تھے، اور زلیخا جو تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ تو کس طرح اس نے خود کو اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر ڈیزائر جو تھی وہ ڈیزائرز فلفل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اوبویسلی انسان تھے، شاید ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ انکلائنڈ ہونے کی کوشش کی ہو انہوں نے، لیکن ہمیں یہاں سے ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام گاڈ کانشیس تھے، ان کو پتا تھا کہ باقی سارے دروازے زلیخا نے بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو ہم دونوں کے درمیان ہے، اور وہ دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہ جو ایک معرفت تھی، جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ان کے ساتھ مدد تھی اور اطاعت تھی، ٹھیک ہے، فرما برداری تھی، اس نے ان کو اس چیز کی طرف سے روکا، اور یوسف علیہ السلام کو پھر اس کی سزا بھی ملی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ان کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ دیکھیں،
प्रूफ हो गया था कि जुलेखा गलत रास्ते पे है। अजीज़ मिस्र को भी ये बात पता थी, बाकी लोगों को भी पता थी, लेकिन बाकी लोगों से मुराद जो महल के अंदर लोग थे, लेकिन इस बात को छुपाया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही कसूरवार ठहराया गया और उनको जिंदान में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम इमर्ज हुए और एशेज से राइज करके दोबारा वो एक गवर्नर बने, एक तरह के वजीर बने उस दौर के जो बादशाह था मिस्र का। तो ये बड़ी एक खूबसूरत आयत है कि जो सॉरी स्टोरी है कि आपको जब आप सीधे रास्ते पे होंगे आजमाइशें आएंगी, आपको शायद बहुत सारी ऐसी आजमाइशें आए, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी पाक दामनी को संभाल के रखना है, अपनी प्यूरिफिकेशन को संभाल के रखना है, एडल्ट्री और फोर्निकेशन की तरफ नहीं जाना। तीसरे वाक्य के ऊपर आते हैं, बरसीसा का वाक्य, और ये भी बनी इसराइल के ही एक इंसान का वाक्य है। ये तीनों की तीनों स्टोरी बनी इसराइल की है। मूसा और शुएब अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में थे, यूसुफ और जुलेखा भी बनी इसराइल में थे। ये जो बरसीसा है, बरसीसा बेसिकली इसराइली ही एक इंसान था। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में हमें इसराइलियों की इसी तरह स्टोरीज वाक़यात बताते हैं ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें। तो बरसीसा बहुत ही एक पाक दामन, नेक, मुत्तकी, परहेजगार इंसान था और अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर ज़माना था कि ये बहुत ही नेक और बहुत ही पारसा और बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इसके दौर में क्या हुआ कि दो भाई या तीन भाई होपफुली आए थे इसके पास। उन्होंने कहा कि हमें जिहाद को हुक्म है, हम जंग पे जा रहे हैं, तो हमारी बहन जो है वो एडल्ट है, बालिग है, तो तुमने उसकी हिफाजत करनी है। बरसीसा शुरू में तो बड़ा गुस्सा हुआ कि यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो एक बहुत ही नेक इंसान हूँ और शैतान जो है मुझे वर्गला सकता है, तो मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारी बहन को सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उसके माइंड के अंदर वसवसा डाला कि देखो बरसीसा, अगर अ, तुम उसकी हिफाजत नहीं करोगे तो कोई और इंसान उसकी हिफाजत करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारी जैसा पाक दामन ना हो और वो इंसान उस औरत के साथ कोई गलत एक्ट कर दे। तो तुम्हें ये करना चाहिए। ये शैतान ऐसे हमारे साथ प्ले करता है कि छोटे छोटे गुनाहों से आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाहों की तरफ लेके जाता है। बरसीसा के वाक़े के एंड पे आपको पता चलेगा कि कैसे उससे एक बड़ा मेजर क्राइम, मेजर सिन कमिट हुआ था। तो बरसीसा ने कहा उनके उसके भाइयों को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करूंगा, हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। खाना वगैरह जो है मैं अपने दरवाजे के बाहर रख दिया करूंगा, वो आएगी उठा कर ले जाएगी, और दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो एग्री हो गए और चले गए जंग के लिए। तो बरसीसा ने क्या किया कि डेली बेसिस पे खाना अपने घर के बाहर जो था रख देता था। उसकी बहन आती थी उन लड़कों की, और वो आकर खाना उठा कर ले जाती थी। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में ये वसवसा डाला कि देखो, वो रोज़ अपने घर से बाहर आती है और आकर खाना उठाती है, तो देखो नामहरम लोग उसको देखते होंगे, उनकी नज़रें जाती होंगी, तो कितना गुनाह हो रहा है, कितना फितना फैल रहा है उसकी वजह से। तो तुम ऐसे किया करो कि उसको मना कर दो, तुम ना आया करे, सॉरी वो ना आया करे, और तुम जाकर खाना उसके दरवाजे पर रख दिया करो। तो बरसीसा जो था वो इस चीज़ पे कायल हो गया और उसने क्या किया कि उसको मना कर दिया और फिर खुद जाकर खाना उसके दरवाजे पर रखना स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने मज़ीद उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की और ये कहना स्टार्ट किया कि देखो, तुम जाते हो वहाँ पे खाना रखते हो, उसको बुलाते हो, सलाम करते हो और उसको कहते हो कि खाना उठा लें। तो लोगों को तो नहीं पता, लोग तो दूर से यही सोच रहे होते होंगे कि देखो एक औरत अंदर है और एक ये बाहर है और ये आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर गलत वसवसे जाने से अच्छा ये है, गलत लोगों की गलत बातों की तरफ रागिब करने से अच्छा ये है कि तुम अंदर जाकर उसको खाना पकड़ा दिया करो। तो बरसीसा जो था आहिस्ता आहिस्ता इस वसवसे की तरफ भी इंक्लाइंड हो गया और उसने क्या किया कि अंदर जाकर खाना देना स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ये हदीस जो मैंने बताई थी वही मैं कह रहा था कि इंटर कनेक्ट करने की कोशिश आपने करना है, को रिलेट करने की कोशिश करना है। बरसीसा आहिस्ता आहिस्ता जब उस घर के अंदर जाना स्टार्ट हुआ, खाना लेकर जाना स्टार्ट हुआ, तो उनके दोनों एक दूसरे को देखते थे, फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई। और आपको बताया कि शैतान तीसरा होता है दो नामहरमों के दरमियान। तो शैतान ने क्या किया कि उनसे जो गुनाह कबीरा है, एडल्ट्री, फोर्निकेशन, वो कमिट करा दिया। बरसीसा ने वो कमिट कर दिया। फिर शैतान ने उसके अंदर एक और वसवसा डाला कि देखो उसके भाई जब वापस आएंगे वो तो ये कहेंगे कि इतने नेक पारसा इंसान के पास हम तो अपनी बहन छोड़ कर गए थे और ये तो इसने तो ये कर दिया है। तो तुम ऐसे करो कि वो तो तुम्हें आके मार देंगे, तुम ऐसे करो कि इसका नामो निशान मिटा दो, इस लड़की का। अब इन द मीन वाइल हुआ क्या था कि इसी दौरान जब उसने एडल्ट्री फोर्निकेशन की, उसका बेटा भी उस औरत का पैदा हो गया, बरसीसा का छोटा बेटा, नवमौलूद बेटा भी पैदा हो गया। तो शैतान ने कहा कि इन दोनों का तुम जो ना सफाया कर दो ताकि किसी को पता ही ना चले। बरसीसा ने क्या किया कि उन दोनों को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उनको जाके ज़मीन में गाड़ आया। अब जब वो दोनों तीनों भाई वापस आए तो बरसीसा से पूछा कि बरसीसा, हमारी बहन कहाँ है? तो इसने कहा जी कि वो तो उसकी तो वफ़ात हो गई, उसको तो ये बीमारी लग गई थी, उसकी वजह से उसकी वफ़ात हो गई, तो मैंने उसको जाके दफना दिया और ये हो गया सब कुछ। तो
उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, जो भी था वो चली गई इस दुनिया से, तो ठीक है कोई बात नहीं। वो जाकर अपने घर जाके सो गए। तीनों को ख्वाब में एक दिन शैतान आया और उसने वो सारा उसको बताया, शैतान ने इन तीनों को बताया कि देखो, तुम्हारी बहन को इसी ने कत्ल किया है, और उसका बेटा भी था, उसको भी बेटे के तो नहीं जिक्र किया, लेकिन तुम्हारी बहन को बरसीसा नहीं कत्ल किया। ये ख्वाब उनको कंसेक्यूटिवली 3-4 दिन आता रहा। तो जब 3-4 दिन आए तो तीनों भाइयों ने उठ के कहा कि लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सीन है। शैतान ने उनको ख्वाब में ये भी कहा था कि फलां जगह पे तुम जाओ, वहाँ पे तुम्हारी बहन जो है उसको वहाँ पे दफन किया गया है। तो वो जाकर देखा उन्होंने, वहाँ पे जाके ज़मीन जब खोदी तो अंदर से दो स्केलेटन मिले। एक तो उनकी बहन का स्केलेटन था और एक छोटे नवमौलूद बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का स्केलेटन था। तो वो वापस आए, उन्होंने बरसीसा को पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, हम तो तुम्हें इतने नेक और पारसा समझते थे, और तुमने वहां पे जाकर हमारी बहन को जो है एडल्ट्री भी की, फॉर्निकेशन भी की, बेटा भी पैदा हुआ, और उसके बाद तुमने उसको कत्ल भी कर दिया। तो वो हाकिम वक्त जो था, वहाँ का बादशाह था, उसके पास ले गए, फैसला हुआ, और फैसला ये हुआ कि बरसीसा को अब सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। तो बरसीसा जो था उसकी सज़ा जो है मुकर्रर हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सज़ा का दिन करीब आया। फिर सज़ा के दिन ही शैतान फिजिकल फॉर्म में बरसीसा के सामने आया और उसको कहा कि बरसीसा देखो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ इस सूली से, उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा जो है मेरा एक काम करना होगा। बरसीसा ने कहा ठीक है बताओ मैं क्या काम करूँ, कोई गलत काम तो नहीं है। उसने कहा तुम्हें सिर्फ मुझे सजदा करना होगा, यानी कि शिरक करना होगा, शिरक के जो अजीम है वो करना होगा। तो बरसीसा ने कहा मैं ये तो नहीं करूँगा। उसने कहा देखो बरसीसा, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये कुछ फाइनल मोमेंट्स हैं, अगर तुम ये बात मान जाओगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं इनको कह दूंगा कि मैं वो चश्मदीद गवाह हूँ कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बरसीसा एट द एंड कायल हो गया, मैनिपुलेट हो गया उसकी बातों से। बरसीसा ने उसको हल्की सी गर्दन, उस शैतान ने कहा कि हल्की सी गर्दन झुका देना, मैं समझ जाऊंगा तुम मुझे सजदा कर रहे हो। तो बरसीसा ने हल्की सी गर्दन झुकाई और उसको सजदा किया, तो उससे शिरक अजीम भी हो गया। ठीक है, उसने शिरक भी कर दिया अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। और एट द एंड इवेंचुअली उसके साथ हुआ क्या कि इन छोटे 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 माइनर गुनाहों को करते 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 एडल्ट्री की, उसने बड़ा गुनाह किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उनको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद सूली पर चढ़ने से पहले उसने शिरक अजीम भी कर दिया। शैतान वहाँ से फ़ौरन से वैनिश हो गया, डिसअपियर हो गया। और डिसअपियर होने के बाद कहा कि देखो मैं तो यही चाहता कि तुम बस अल्लाह ताला के दीन से भटक जाओ। तो बरसीसा जैसे ही भटका और फिर उसको सूली पे भी चढ़ा दिया गया। यानी कि यहाँ से इस आयत से हमें इस सॉरी सॉरी स्टोरी से हमें समझने की ज़रूरत है कि शैतान एकदम से आपको बड़े गुनाहों की तरफ नहीं लेके जाता, छोटे छोटे गुनाहों से आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाता है। इंटरनेट पे आप देखते हैं कि कोई कंटेंट, कोई वीडियो आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती है, और वो वीडियो आहिस्ता आहिस्ता आपको किन गुनाहों की तरफ लेके जाती है। सो होपफुली यू नो इट वेरी बेस्ट। मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बताने का मकसद ये है कि इस तरह से शैतान हमारे साथ प्ले करता है, और इस तरह से हमने उसके टैक्टिक्स से बचना है। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरीज हैं, अगर कोई इंसान इनको समझना चाहे और इनसे सबक हासिल करना चाहे। लास्ट में मैं बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे होपफुली जो ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ज़िले भाई देखें यार, हम तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, हमने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, असाइनमेंट्स करनी होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके साथ काम करना होता है, तो हमें बात तो करनी पड़ती है। नो वरीज, ठीक है, आप बेशक उनसे बात करें, आई एम नॉट सेइंग कि आप बात ना करें उनसे, लेकिन एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अगर गुनाहों से बचना चाहते हैं, पीपीएल फार्मूला। वो ये है कि आपकी बात एक तो पर्पसफुल होनी चाहिए। ये इधर उधर की कहानियाँ आपने नहीं पूछनी, वाले साहब कैसे हैं, वालदा कैसी हैं, वो फिर कहेंगे वालदा की तबीयत ख़राब है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे अच्छा कौन सी दवाई वो ले रही हैं, क्या बीमारी है उनको, फिर वो बातें आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते मैं इंग्लिश में अक्सर कहता हूँ कि द मोर यू टॉक अबाउट थिंग्स, थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो चीज़ें जितनी आप बात करते हो, चीज़ें उतनी पेचीदा और एग्जैजरेट होती जाती हैं। सो पर्पसफुल बात करें, टू द पॉइंट बात करें, काम की बात करें, और बस दैट्स इट। दूसरा जो पॉइंट है वो है पब्लिकली बात करें। तीसरा हमेशा शैतान होता है जब आप प्राइवेटली बात करते हैं, और वो आपको गुनाहों की तरफ ही राग़िब करता है। सो जब भी बात करें, आपके दरमियान कोई तीसरा बंदा होना चाहिए, या आपके आसपास गैदरिंग होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। अकेले में बात करेंगे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात पहले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है कि आपकी बात लिमिटेड होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करें, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच यूज़ करें, यानी कि सिंपल बात करें, बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा के करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी स्टोरीज़, कितनी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो ये पीपीएल फार्मूला अगर आप अडॉप्ट करते हैं और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इंशाल्लाह 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 आप गुनाहों से बच सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमेशा मैं कहता हूँ कि ये दुआ बोला करें, ये दुआ पढ़ा करें, ताकि आपको आपकी लाइफ में आसानियाँ हों। सो होपफुली ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए, और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि मुझे और आप सबको अल्लाह ताला के दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सो थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।